राइट. ایک سوری آخری سوال رہ گیا جو بہت زیادہ ہمیں آ رہا ہے, ایک سینیریو کہ لڑکا باہر چلا گیا ہے کچھ عرصے جاب کرنے, اس کا کیریئر ہی بس باہر اسٹیبلش ہوا, عورت کو وہ گھر چھوڑ جاتا ہے اپنی ینگ وائف کو ان کے پیرنٹس کے ساتھ. تو وہاں ایک تو ہے نا بڑا ایکسٹریم کیس کہ وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے گیا, عورت کو بلا ہی نہیں رہا, وہ تو اس کی نیگلیجنس ہے اور زیادتی ہے اس کے ساتھ جو وہ اس کی وائف ہے. لیکن ایک ہے کہ چلو کچھ عرصے کے لیے گیا ہے, اس کے لیے بھی بہت پرابلمس کریٹ کی جا رہی ہیں. مطلب وہ ہمارے پاس کچھ کیسز ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کہتی ہیں میں نے یہاں رہنا ہی نہیں, آپ مجھے میری والدہ کے گھر چھوڑائیں, میں وہاں رہ لوں گی لیکن میری کوئی رسپانسبلٹی نہیں کہ آپ باہر چلے گئے تو اب میں پیچھے یہاں پہ رہوں. تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے, یہ بس میرا آخری آپ دونوں سے جو ہے نا وہ سوال ہے کوئکلی. دیکھیے جو آگے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک آپ کے لیگل رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز, اور دوسرا یہ ہے کہ سوسائٹی میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ دیر آر سرٹن تھنگز یو ڈو کہ سوسائٹی میں بھی امن رہے. تو اگر اسی مائنڈ سیٹ کو آپ گھر کے اندر لے کے آ جائے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے. جسٹ تھنک فار اے مومنٹ, آئی مین اف یو فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ فار یور سیلف کہ میں ایسا کیوں کروں, جسٹ فاسٹ فارورڈ اپنے ذہن میں 30 سال آگے لے کے چلیں. اینڈ ناؤ امیجن کہ آپ کا بیٹا ہے جس کو باہر جانا پڑ گیا اور اب آپ کی بہو اور وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. Would you really feel comfortable with that thought? Again, آپ کو لیگل رسپانسبلٹی نہیں ہے, that is fair enough given. لیکن ہم اگر ہر چیز کو جیسے کہتے ہیں نا تیلے کے ساتھ تیلا ناپ کے چلنا, اس سے زندگی نہیں چلتی ہے. بیہیویئر بھی دیکھنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, اسپرٹ دیکھیں نا, ایک رول آف دا گیم ہوتے ہیں اور اسپرٹ آف دا گیم ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک ہمارے پاس جو ہے نا حقائق ہیں وہ ان کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ ہمارے پشاور سائڈ کے علاقے میں جو ادھر کے پی کی کے سائڈ میں, چونکہ وہاں پہ ذرا غربت زیادہ ہے, وہاں پہ عموماً آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں ان میں ہمارے وہ والے بھائی ہوتے ہیں. اچھا, ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اب خاندان والوں کو وہ لڑکی نہیں بھیجنی ہے, بہو نہیں بھیجنی ہے. سیدھی ریزن, بزنس, پیسہ. لڑکی چلی جائے گی, لڑکے کا اپنا گھر بن جائے گا, وہ ماں باپ کو بھول جائے گا. اس کو شی ہیز ٹو بی دیئر ود ہر ان لاز. اور وہاں پر آپ دیکھیں اتنی برے حالات ہوتے ہیں کہ 7 سال 8 سال, جو تو یورپ کی طرف چلے جاتے ہیں وہ تو آتے ہی نہیں ہے نا, وہ تو ہم سب کو پتا بہت مشکل ہے. جو خلیجی راستوں کی طرف جاتے ہیں وہ بھی 7 8 سال پیسے بچانے کے لیے نہیں آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ یہ عورت کیا کر رہی ہے. اور اس سے, اور میں آپ کو بتاؤں جو ایسی عورت ہوتی ہے نا جس کو ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے, وہ در حقیقت بیچاری سب کی نوکر ہوتی ہے, کیونکہ اس کا شوہر وہاں پہ ہوتا نہیں ہے. اس نے سسر کے ہاتھ سے اپنے خاوند کے بھیجے ہوئے پیسے لینے ہوتے ہیں, اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ پیسے کس قیمت پہ ملتے ہیں. یہ ان کی بیٹی نہیں ہے, یہ ان کی بہو ہے. میں یہاں پہ خواتین کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بیٹھی. پھر ان کے بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سارے کے اندر پھر ان کی اپنی ذاتی ضروریات ہوتی ہیں, ایک کمپینین شپ کی, ایک جسم کی, ٹھیک ہے. ان ساری, اور میں آپ کو بتاؤں جو 7 سال بیویوں سے دور رہ دیتے ہیں نا, عادت پڑ جاتی ہے. پھر آپ یہ سمجھیں کہ وہ تعلق رہ جاتا ہے, وہ تعلق نہیں رہتا. یہ اللہ نے انسان کے تعلق کی جو نیچر ایسی بنائی ہے, یہ منہ دیکھے کا ہوتا ہے. آپ ملتے رہو تو بہت اچھا ہے, آپ نہیں ملو تو انسان ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. ہمیں دوسری جنگ عظیم کے بعد جب فیمنزم کی موومنٹ آئی تھی, آپ کو پتہ ہے اس میں یہی والے چیزیں ہوئی تھی. ایک تو لوگ مر بہت زیادہ گئے تھے, دوسرے جو بیچارے جنگوں پہ چلے جاتے تھے ان کے ساتھ رابطے نہیں رہتے تھے, تو پیچھے سے فیونسیز اور وائفز جو ہیں وہ دوسری جگہوں پہ تعلقات بنا لیتی تھیں. تو یہ ساری چیزیں بڑی زبردست فیکٹ ہیں. تو اور یہ ہمارا یہاں پہ پنجاب کا جو زمیندارانہ نظام ہے, یہ بھی تو اسی لیے لڑکے کو الگ نہیں ہونے دیتا. اس کو پتہ ہوتا ہے یہ وہ سارا کھیل ہے جو ہمارا ہے, تو ہم اس کو فیور نہیں کر پائیں گے. مسئلہ سارا یہ, اگر ہمیں قربانی کی بات آ گئی نا, یعنی بات اس دوراہے پہ آ گئے آئدر دس اور دیٹ, تو پھر یہ کہ میاں بیوی کو اپنا گھر پہلے بچانا ہوگا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اس میں پھر ہم یہ جو ہے دوسری بات کو نہیں سامنے رکھیں گے. یہ ایکسپیکٹیشنز کی نا, آپ نے کہا آپ خواتین کو ریپرزینٹ کریے. ایکچولی آج ہم سارے زیادہ خواتین کو ریپرزینٹ کریں. بٹ جسٹ لائک ٹو جسٹ تھنک فرام دا بیلنس ویو پوائنٹ نا, کہ ہماری بہت سی بہنیں جو خواتین ہیں, جو کہ کسی کی بیوی ہیں, بہو ہیں, وہ جو اسٹینڈرڈ اپنے لیے اپلائی کرتی ہیں, اینڈ اگین ود ان دا رولز آف دا گیم دے ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈو سو. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ رول آف دا گیمز اور اس کے ساتھ اسپرٹ آف دا گیم ہوتی ہے, ایگزیکٹلی یہی چیز ان کو اپنے بھائی کی وائف سے کی طرف سے تو قابل قبول نہیں ہوتی ہے. کہ میرا بھائی اگر گیا ہوا ہے تو میری اب وہ جو اس کی وائف ہے وہ اپنے میکے میں وہ یہاں وہاں پہ رہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ چونکہ ہم دین سے ہٹ کے خود کر رہی ہوتی ہیں تو پھر ہمیں کنفیوژن ہی اس میں ہوتی ہے. سو اگین دا سولوشن از اف یو گو بیک ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کوڈ دیا گیا ہے, all you do is apply it, پھر یہ پرابلمس نہیں ہوا کرتے ہیں. بالکل صحیح. میں اس کو دوبارہ اس بات پہ لاؤں گی, اس کو میں کسی اسٹرنگ کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بجائے ایک اسٹینڈرڈ پہ لاؤں گی. اگر آئدر دس اور دیٹ آ گیا نا, پھر آپ کو گھر بچانا ہوگا.